رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ہے, اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ نے دو لوگوں کو اجازت دے دی, دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی, مریض اور مسافر. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلامی ارکان بھی آپ نے نہیں بچائے بھائی. اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ ایک آدمی کا کل پیپر ہے, ایک آدمی کی کل شادی ہے. ٹینشن کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کل ہو سکتا ہے وہ آج اس کو کرسیاں لگانی ہو, تمبو لگانا ہو, بہت بزی ہو, وہ نہیں روزہ رکھ سکے. وہ تو کون سا تھرمامیٹر ہے جس کو لے کے آپ یہ فیصلہ کرو گے؟ ہو سکتا ہے جس کی کل شادی ہو وہ زیادہ ٹینشن میں ہو, امتحان ہو وہ زیادہ ٹینشن میں نہیں ہو. تھرمامیٹر کیا ہے, معیار کیا ہے جسے دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ اس کو کم ٹینشن ہے, اس کو زیادہ ٹینشن. ایک آدمی مزدور ہے, کل اس نے تعمیری کام کرنا ہے, مزدوروں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حلال ہو گیا. مجھے بتاؤ امتحان والے کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے یا جس نے گرمی میں گڑھا کھودنا ہو؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کر دیا چاروں اماموں کے نزدیک, صرف مسافر مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. قرآن نے اجازت دی, نہ مزدور چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ ٹینشنوں کی تو پھر مختلف قسمیں ہیں. کس ٹینشن کو کس ٹینشن پہ قیاس کرو گے؟ کل آج آپ نے فتویٰ دیا کہ صرف جس کا پیپر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. کل کوئی اٹھے گا بولے گا بھائی میرے ابا کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے, میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیمار وہ ہے لیکن ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ میں نے اٹھانی, لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیسی کوئی حد آگے بیڑا غرق ہو جائے گا اسلام کا. تو اسلامی رکن ہے روزہ, اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ قرآن نے جو بیان کیا کہ یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تھا, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا بیڑا غرق. آج دیکھو یہود و نصارہ کے پاس ککھ بھی نہیں بچا ہے, کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا دین 1400 سال سے. کیوں؟ فقہائے کرام نے اس کو کتابوں میں مدون کر دیا صدیوں پہلے, تاکہ اپنی طرف سے کوئی قرآن و سنت کی تشریح نہ کرے. لوگ کریں تو کتاب میں تلاش کریں, کتاب میں تلاش کریں کہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. جو ان قدیم فقہا سے ہٹے گا دین میں تحریف کا ذریعہ بن جائے گا. اسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات سنو, چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو, پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا. تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے, یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟ جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا, تو واللہ وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی. اینی ہاؤ, تو ایک کام کر, آج رات جب سب سو جائے نا تو تو چھپکے سے اٹھنا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے, اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ, بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا. ہاتھ باندھ, آنکھیں بند کر, امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے, وہ رب جس کا تو بندہ ہے, اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں, آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں, آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ, اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے, ہاتھ اٹھا دے, بچھا دے خود کو, اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے, جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی, جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی, اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین, اس امید, اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا, یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی, یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں, یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے بندو, آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے, کالے جادو والوں نے. کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا. تو اللہ کہاں ہے؟ ایکچولی میں آئی ڈونٹ نو وائی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کچھ اسپیسیفک جگہوں میں پایا جاتا ہے, اور اللہ رب العزت کی جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, یا اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ بہت نیک ہوتے ہیں, لمبے لمبے سجدے اور پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ان کا اپنا درجہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک عام انسان اللہ تک پہنچ نہ سکے, ایک عام انسان اپنے دل کی بات اللہ کو نہ کہہ سکے, اور اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تو کوئی گھر بیٹھے خدا کو پا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمزور ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو مظلوم اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں, معاشرے کو زیادہ تر ترس انہی لوگوں پر آتا ہے؟